बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनकी नमाज़ें बहुत गजा हों और गुनाह कबीरा अजीम हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तस्बीह पढ़े, उनकी कजा नमाज़ों को अल्लाह ताला अदाशुदा तसव्वुर फरमा लेगा और गुनाह जैसे भी हों अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात समझ लीजिए कि कुरान व सही अहदीस में ऐसी कोई रिवायत साबित नहीं है कि सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तस्बीह पढ़ लेने से तमाम कजा नमाजें अदा हो जाएं। इसलिए दीन की बात हमेशा कुरान और सही सुन्नत की रोशनी में ही माननी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ हमारी दुनिया ही से नहीं बल्कि हमारी आखिरत से भी है। एक ऐसा मौजू जिस पर शायद हम में से बहुत से लोग बात करने से घबराते हैं, लेकिन यही वह मौजू है जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। वह मौजू है कजा नमाजें। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान पर किसी का कुछ हजार रुपए का कर्ज हो तो वह उसे अदा करने की फिक्र करता है। अगर किसी का बिजली या गैस का बिल बाकी रह जाए तो वह परेशान हो जाता है कि कहीं उसका कनेक्शन न कट जाए। लेकिन जरा अपने दिल से पूछिए, अगर हमारे जिम्मे अल्लाह ताला की नमाजों का कर्ज हो तो क्या हमें उतनी ही फिक्र होती है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खतरे में पड़ सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब नमाजें छूट गईं। किसी ने जवानी में गफलत की, किसी ने दुनिया की मसरूफियात में वक्त गुजार दिया, किसी ने सुस्ती की और किसी ने माहौल की वजह से नमाजें तर्क कर दी। लेकिन खुशखबरी यह है कि अल्लाह ताला का दरवाजा अब भी बंद नहीं हुआ। जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाजा खुला है। अगर किसी की नमाजें कजा हो गई हैं तो सबसे पहले दिल से सच्ची तौबा करे, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी के साथ रोए, अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करे और एक पुख्ता इरादा करे कि आइंदा कभी भी नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अपनी कजा नमाजों की अदायगी शुरू करें। बहुत से लोग शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान कहता है, तुम्हारी तो हजारों नमाजें रह गई हैं, अब कहाँ पूरी होंगी, अब क्या फ़ायदा। लेकिन याद रखिए, यही शैतान का धोखा है। अल्लाह ताला अपने बंदे के एक कदम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी कजा नमाजें अदा करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसकी कोशिश को कभी जाया नहीं फरमाता। मोहतरम नाज़रीन, कभी यह मत सोचिए कि अब बहुत देर हो गई है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। जिस रब की रहमत हर चीज पर छाई हुई है वह अपने बंदे की सच्ची तौबा जरूर कबूल फरमाता है। अगर तौबा सच्ची हो तो आज ही अपने दिल में अहद करें कि हम अपनी तमाम फर्ज नमाजें वक्त पर अदा करेंगे और अगर हमारे जिम्मे कजा नमाजें हैं तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी अदायगी भी शुरू करेंगे। अगर रोजाना एक या दो कजा नमाजें भी अदा करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ा बोझ कम होता चला जाएगा। याद रखिए, दुनिया की हर चीज यहीं रह जाएगी। दौलत, जायदाद, शोहरत और रुतबा सब खत्म हो जाएगा। कब्र में सिर्फ ईमान, नेक आमाल और अल्लाह ताला की इतायत ही इंसान के काम आएगी। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कीजिए। शायद यही फैसला हमारी आखिरत की कामयाबी का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें नमाज की कदर करने वाला, नमाज की हिफाजत करने वाला और अगर हमारे जिम्मे कजा नमाजें हैं तो उन्हें इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए तसब्बुर कीजिए कि क़यामत के दिन बर्पा हो चुका है, सूरज सिरों के करीब है। हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा है। न कोई माल काम आएगा, न औलाद, न किसी सिफारिश की उम्मीद होगी सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम फरमाए। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस अमल के बारे में सवाल होगा वह है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी कामयाबी की तरफ जाएंगे और अगर नमाज ही खराब हुई तो बाकी आमाल भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए नमाज को मामूली इबादत न समझिए बल्कि उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझिए।
افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یاد رکھیے دل کی صفائی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اگر دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو بندہ 5 وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہونے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان مایوسی میں ڈوب جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی قضا نمازوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے تو اندازہ لگائیے اور احتیاط کے ساتھ اتنی نمازیں ادا کیجیے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا فرض نماز پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ روزانہ کچھ وقت قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے مخصوص کر لیجیے۔ آہستہ آہستہ آپ کی تمام قضا نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں گی۔ یاد رکھیے، قضا نمازیں ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ عمل انسان کے دل میں خشوع، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس ہمیں آج اسی وقت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آخری سانس کب آئے گی۔ محترم ناظرین، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے جو دن میں صرف 5 مرتبہ چند منٹ مانگتا ہے، لیکن بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ جب بندہ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی نمازیں سالوں تک قضا ہوتی رہی ہیں تو اسے گھبرانے کی بجائے ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور اس کی کوشش کو دیکھتا ہے۔ آج سے ہی آغاز کیجیے، ہر فرض نماز کے بعد ایک قضا نماز پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ اگر وقت ملے تو روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ایک قضا نماز بھی ادا کیجیے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ یہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے، قضا نمازیں ادا کرتے ہوئے جلد بازی نہ کیجیے۔ نماز کو اطمینان، خشوع اور ادب کے ساتھ ادا کیجیے۔ رکوع، سجدہ، تلاوت اور دعا میں اپنے دل کو حاضر رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جو شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے اس کے اخلاق میں نرمی آتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ پریشانی، بے سکونی، رزق کی تنگی اور دل کے اضطراب کا شکار ہیں۔ ان تمام مشکلات کی اپنی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے نماز اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کی امید رہتی ہے۔ اس لیے آج یہ عہد کیجیے کہ آئندہ کوئی بھی فرض نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد بنا لیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کا ہر قرض کسی نہ کسی دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی فکر ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر کرنے والا، قضا نمازوں کی ادائیگی میں ثابت قدم رہنے والا اور قیامت کے دن نماز کی برکت سے کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف ایک عبادت کا موضوع نہیں، بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے نام اعمال میں فرض نمازیں ادھوری ہوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اور اگر کوئی قضا نماز
نمازیں ہیں تو آج ہی ان کے لیے ایک منصوبہ بنا لیجئے۔ روزانہ کی 5 فرض نمازوں کے ساتھ 1 یا 2 قضا نمازیں بھی ادا کیجئے۔ اگر چھٹی کا دن ہو تو زیادہ وقت نکال کر اور بھی قضا نمازیں پڑھ لیجئے۔ مستقل مزاجی وہ چیز ہے جو بڑے سے بڑا کام بھی آسان بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی شروع کر دے اور قضا نمازوں کی ادائیگی میں لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کا بہترین راستہ ہے۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو بھی نماز کی اہمیت سکھائیے۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیے کہ اذان کی آواز آتے ہی سب لوگ نماز کی تیاری کرنے لگیں۔ جب والدین خود نماز کے پابند ہوں گے تو اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اگر آج رات ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا پڑ جائے تو کیا ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے پاک ہے؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا دعویٰ نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے لغزش ہو سکتی ہے، اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کی اصل عظمت یہ نہیں کہ وہ کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ اس کی اصل عظمت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، آنسو بہائے، معافی مانگے اور سچی توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کرنے والا ہے اور سب سے بہتر خطا کرنے والا وہی ہے جو توبہ کر لے، لیکن افسوس آج شیطان نے ہمیں گناہوں کو معمولی سمجھنا سکھا دیا ہے۔ جھوٹ بولنا معمولی بات لگتی ہے، غیبت کرنا عام عادت بن گئی ہے، والدین کی نافرمانی کو آزادی کا نام دے دیا گیا ہے، نماز چھوڑنے کو مصروفیت کہہ دیا گیا ہے، حرام کمائی کو کاروبار سمجھ لیا گیا ہے اور دل آہستہ آہستہ گناہوں کا عادی بنتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کی بڑائی اس کے عمل سے نہیں ہے بلکہ اس ذات سے ہے جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ بات یاد دلاتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو ایک دم بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹی غفلت، پھر ایک چھوٹا گناہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، گناہ صرف آخرت کو ہی خراب نہیں کرتا بلکہ دنیا کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ گناہ دل سے سکون چھین لیتا ہے، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے، عبادت کی لذت ختم کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون، امید اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میری زبان دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ ہے؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہوں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ سچی توبہ کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اگر کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی دین ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہم گناہوں کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے جسے سن کر ہر ایمان والے کا دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ہم سب اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ایک سفید کپڑے پر ایک سیاہ دھبا لگ جائے تو وہ فوراً نظر آ جاتا ہے۔ اگر اس دھبے کو اسی وقت صاف کر دیا جائے تو کپڑا دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر دھبے پر دھبا لگتا رہے تو آخرکار پورا کپڑا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا رہے تو اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے اور نیکی کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو صرف ایک بار ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بڑے گناہوں کی ابتدا ایک چھوٹی سی غفلت سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جسے معمولی سمجھا جائے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، کسی کا دل دکھانا، والدین کی نافرمانی، نماز میں سستی، حرام کمائی، ظلم، دھوکہ، رشوت، تکبر اور حسد،
یہ سب ایسے اعمال ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دوسروں کے گناہ تو فوراً دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اگر ہم روزانہ صرف 5 منٹ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ خود سے پوچھئے، آج میری زبان سے کیا نکلا، میں نے کس کا دل دکھایا، میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی۔ یہی محاسبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، گناہ صرف آخرت کا نقصان نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ گناہ دل کا سکون چھین لیتا ہے، عبادت میں لذت کم کر دیتا ہے، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق بھی واپس کرے یا اس سے معافی مانگے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اگر توبہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے مومن نہ گناہ پر اڑا رہتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آئیے آج ہم سب اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم ہر روز اپنا محاسبہ کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، حلال رزق اختیار کریں گے، اور اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اپنے رب کے حضور جھک جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ظاہر اور پوشیدہ گناہ سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ یہ تصویر صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھیے۔ رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو قریب عمل طریقہ یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں اور ہر فرض نماز کے ساتھ 1 یا زیادہ قضا نمازیں بھی ادا کرنا شروع کر دیں۔ کثرت سے استغفار اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ جو میرا رب ہے سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سچی توبہ قبول فرمائے گا اور آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، ہم گناہوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، بلکہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پاکیزہ نفس کے ساتھ حاضر ہو۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص روزانہ اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ اگر ایک دن صفائی نہ کرے تو معمولی گندگی ہو جائے گی، لیکن اگر مہینوں تک صفائی نہ کرے تو پورا گھر گندگی سے بھر جائے گا۔ بالکل اسی طرح گناہ انسان کے دل پر گرد کی طرح جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ فوراً توبہ اور استغفار کرتا رہے تو اس کا دل صاف رہتا ہے، لیکن اگر گناہوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے تو دل سخت ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ نیکی کی محبت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد والدین کی نافرمانی، ناحق کسی کی جان لینا، جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، ظلم کرنا، زنا، چوری، شراب پینا اور دوسرے سنگین گناہ ایسے اعمال ہیں جن سے قرآن و سنت میں سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن صرف بڑے گناہ ہی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا بھی بہت خطرناک ہے۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح ایک چھوٹا گناہ اگر توبہ کے بغیر جمع ہوتا رہے تو انسان کے ایمان پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا دور گناہوں کا دور ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بہت سی آسانیاں بھی لائی ہیں، لیکن ان کے ذریعے گناہوں کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کی حفاظت کرے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، انسان جب تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہی تقویٰ کی نشانی ہے۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، لیکن اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔
हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, तो फिर हम जैसे गुनाहगारों को इस्तिग़फ़ार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अहद करें कि हम अपनी ज़ुबान को झूठ, गीबत और चुगलखोरी से बचाएंगे, अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे, हलाल रोज़ी कमाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे और हर दिन अपने आमाल का मुहासबा करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस बयान के आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज रात अल्लाह ताला का फरिश्ता मौत हमारे दरवाजे पर आ जाए तो क्या हम अपने अमाल से मुतमईन होंगे? क्या हमारे पास अपने रब को दिखाने के लिए ऐसी ज़िंदगी होगी जिस पर हमें शर्मिंदगी ना हो? नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे बारे में भी कहा जाएगा नमाज जनाजा की तैयारी करो। उस दिन न दौलत साथ जाएगी, न शोहरत, न कारोबार और न जायदाद। कब्र में सिर्फ ईमान और नेक अमाल ही साथ जाएंगे। इसलिए गुनाह को कभी मामूली ना समझिए। बहुत से लोग कहते हैं अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं कि मौत कब आ जाए। कितने ही लोग सुबह घर से निकले और शाम तक दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए तौबा को कल पर हरगिज ना छोड़िए। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वह अपने बंदे की तौबा पर खुश होता है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो, आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। यही अल्लाह ताला की रहमत की इंतहा है। मोहतरम नाज़रीन, आज से कुछ फैसले कर लीजिए। पहला फैसला यह कि 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा फैसला यह कि रोजाना कुछ वक्त कुरान मजीद की तिलावत के लिए निकालना है। तीसरा फैसला है कि अपनी जुबान को झूठ, गीबत, चुगलखोरी और गाली से महफूज रखना है। चौथा फैसला है कि वालिदैन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुकूक अदा करने हैं। पांचवा फैसला है कि हर रात सोने से पहले अपने आमाल का मुहासबा करना है और अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन इस्तिग़फ़ार करना है। मोहतरम नाज़रीन, शैतान हमेशा यही चाहेगा कि इंसान गुनाहों में पड़ा रहे, लेकिन एक मोमिन की शान यह है कि वह हर बार गिरने के बाद अपने रब के सामने झुक जाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो बार बार उसकी तरफ रुजू करते हैं। आइए अपने हाथ उठाएं और अपने रब से दुआ करें। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं। ऐ हमारे रब, हमारे तमाम छोटे और बड़े जाहिर और पोशीदा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे दिलों को कुरान से जिंदा फरमा, हमें नमाज की तौफीक अता फरमा, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, हमारी औलाद को नेक, साले और दीन पर चलने वाला बना, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी का खात्मा ईमान, तौबा, इस्तिग़फ़ार और नेक अमाल पर फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। इसलिए अपने रब की तरफ लौटने में देर मत कीजिए। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसके लिए अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वह गुमान भी नहीं कर सकता। आइए इस बयान को सुनने के बाद सिर्फ सुनकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि आज ही अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाने का इरादा करें। अगर कोई नमाज छूट गई है तो उसकी कज़ा अदा करना शुरू करें। अगर किसी से गलती हुई है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अगर किसी का हक बाकी है तो उसे अदा करें। यही वह कदम है जो इंसान को अपने रब के करीब ले जाता है। अब आइए अपने रब के सामने हाथ उठाकर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं और तेरी रहमत के मोहताज हैं। हमारी तमाम छोटी बड़ी जाहिर और पोशीदा खताओं को माफ़ फरमा, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, हमारी नमाजों की हिफाजत फरमा, हमारी कज़ा नमाजें अदा करने की हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमा, हमारे वालिदैन, हमारी औलाद, हमारे अहले खाना और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारी ज़िंदगी का खात्मा ईमान, नमाज और तेरी रज़ा पर फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने अजीज़ों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि शायद आपकी वजह से किसी की नमाज़ें सवर जाएँ, किसी की तौबा कबूल होने का जरिया बन जाए और किसी की आखिरत बेहतर हो जाए। इंशाअल्लाह हम इसी तरह कुरान व सुन्नत की रोशनी में दिलों को जोड़ने वाली, ईमान को ताज़ा करने वाली और अमल की दावत देने वाली बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साजमा वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।